أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ وقفوا على النار کاش آپ دیکھیں جب روکا جائے گا انہیں جہنم کے کنارے پر فقالوا یا لیتنا نرد تو کہیں گے اے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے بلا نکذب بآیات ربنا اور ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیتوں کو وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہو جائیں گے ہم ایمانداروں میں سے فرمایا کہ جب کفار و مشرکین اور فساق و فجار کو جہنم کے کنارے پر یا جہنم کے اوپر پل صراط پر کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس کی ہولناکی اور اس کے عذابوں کے مناظر دیکھیں گے تو اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا کی طرف لوٹا دیا جائے۔ ولو کا جواب محذوف ہے اس لیے کہ جواب کی بڑائی اور ہولناکی اور عظمت برقرار رہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اے میرے حبیب اگر آپ ان کو جہنم کے کنارے پر کھڑا دیکھیں تو آپ بڑا ہولناک منظر دیکھیں گے یا آپ بڑے تباہ کن مناظر دیکھیں گے دل کو دہلا دینے والے۔ اور وقفوا علی کا مطلب ہے وقفوا عند النار، عرب کہتے ہیں وقفت علی فلان یعنی وقفت عندہ کہ میں اس آدمی کے پاس ٹھہرا۔ وقفوا علی النار کا معنی جب وہ جہنم کے قریب کھڑے کیے جائیں گے یا جہنم کے اوپر پل صراط پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ اے کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیا جائے۔ تو فرمایا کہ اگر انسان اس دنیا کی زندگی کی اہمیت کو سمجھ لے اور یہ جان لے ہر انسان کو جو نعمت میسر ہے اور جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کی زندگی ہے، اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہ زندگی 70 سال ہے یا 70 گھنٹے ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں کا قیام عارضی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں لوگوں کو قبروں میں دفن کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے اپنے رشتہ داروں کی ایک فہرست بنائی کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے رشتہ داروں کو دفن کیا تو وہ 200 سے اوپر بن گئے۔ یہ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، اور اس کے بعد پھر درجنوں کے حساب سے لوگوں کو ہم نے دفن کیا۔ تو انسان کو یہ بات معلوم ہے مشاہدے سے کہ یہاں کی زندگی عارضی ہے اور یہاں سے جانا ہر انسان کے لیے لازمی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی یہ زندگی اس اعتبار سے بڑی قیمتی ہے کہ نہ تو انسان عالم ارواح میں اللہ کی نعمتیں اور جنت حاصل کر سکتا ہے اور نہ مرنے کے بعد کر سکتا ہے۔ صرف یہ زندگی کا عرصہ ہے جس میں انسان اللہ کی جنت اور اس کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ، عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنا حساب ہر روز کرتا رہے کہ میں نے آج کے دن میں کیا کمایا اور کیا کھویا، کتنی نیکی کی اور کتنے گناہ کیے۔
اور فرمایا وراضی بالکفاف، اور گزارے کے مطابق روزی پر وہ راضی ہو جائے، وعمل لما بعد الموت، اور اپنا سارے کا سارا عمل موت کے بعد والی زندگی کے لیے وقف کر دے۔ اس دنیا میں معاش کمانے کے لیے جو کام کرنا ہے وہ بھی صرف اس نیت سے کرنا ہے تاکہ ہم اس زندگی کو برقرار رکھ سکیں اور پھر اس زندگی کو ہم اللہ کی اطاعت میں گزار سکیں۔ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اسلام میں خودکشی اور موت کی تمنا کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ یہ آخرت کے کروڑوں سالوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے کام آ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم کبھی اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں اور ہم ایمان لانے والے بن جائیں گے۔ فرمایا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو کچھ وہ چھپاتے تھے پہلے سے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں تو وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے وہ چیز ظاہر ہو گئی جسے وہ دنیا میں چھپاتے تھے۔ اس سے مراد وہ کفر کے وہ سردار اور بڑے ہیں جن کے دل اس بات کا یقین کر چکے تھے کہ اللہ کا نبی سچا ہے اور اس کی بات درست ہے، لیکن وہ اپنے پیروکاروں سے یہ بات چھپاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، آل فرعون کے دل اس بات کا یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے ان کا انکار کیا۔ اس آیت کریمہ میں تقدیم و تاخیر ہے، اصل میں یہ ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا ظُلْمًا وَعُلُوًّا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ انہوں نے صرف ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ کے نبی کا انکار کیا، لیکن ان کے دل اس بات کو مان چکے تھے کہ نبی سچا ہے اور زندگی عارضی ہے اور آخرت ہونی ہے۔ تو بھائیو، اسلام کے جو 3 بنیادی اصول ہیں ان میں سے پہلا اصول ہے توحید، دوسرا اصول ہے رسالت، اور تیسرا اصول ہے عقیدہ آخرت۔ اور یہ تیسرا اصول ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اس عقیدے پر یقین آ جائے تو اس کے تمام اعمال کا رخ بدل جاتا ہے اور وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرے اس کام کا میری آخرت پر کیا اثر پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا، اس کے اندر جو اوقات اللہ کی یاد کے بغیر گزر جائیں یا اللہ کی نافرمانی میں گزر جائیں، وہ بڑے ہی لعنت کے مارے ہوئے اوقات ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما۔ فرمایا یہ دنیا لعنت کی ماری ہوئی ہے، اس میں جو کچھ ہے سب لعنت کا مارا ہوا ہے سوائے اللہ کے ذکر کے یا طالب علم کے یا علم پڑھانے والے کے۔ اور اگر دیکھا جائے تو علم حاصل کرنا اور علم پڑھانا یہ بھی اللہ کے ذکر ہی میں شامل ہیں۔ تو وہ اوقات جو غفلت میں گزر جائیں اور جو اللہ کے نافرمانی میں گزر جائیں،
وہ سب لعنت کے مارے ہوئے اوقات ہیں، اور وہ اوقات جو اللہ کی اطاعت میں گزر جائیں وہ بڑے قیمتی لمحات ہیں جن کا ریوارڈ انسان کو آخرت میں ملے گا۔ فرمایا کہ ہمیں اپنے ازلی علم سے یہ بات معلوم ہے کہ اگر دنیا کو ایک بار پھر پیدا کر کے انہیں دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو یہ سب وہی کچھ کریں گے جو کچھ یہ پہلے کرتے رہے ہیں، اور یہ جھوٹے ہیں، ان کی بات میں کوئی سچائی نہیں، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ انہیں اب دنیا میں بھیج دیا جائے۔ ردو اصل میں رودے دو ہے، اور اس کی دونوں دالوں کو آپس میں ملا کر اس کو ردو بنایا گیا کہ اگر انہیں دنیا میں ایک بار پھر لوٹا بھی دیا جائے تو یہ وہی کچھ کریں گے جو کچھ پہلے کرتے آئے ہیں۔ اللہ کو اس بات کا علم ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور کہنے لگے نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہنے لگے کہ بس دنیا میں جو ہمیں زندگی ملی ہے یہی ایک زندگی ہے، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ اس دنیا میں مزے کر لو اور آگے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں۔ حالانکہ ایک مومن کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہوگا، اور اس کو پکا یقین ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو میزان کے پاس کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے کہ اے آدم، اپنی اولاد کے اعمال کو دیکھو، جس آدمی کے عمل، نیک عمل ایک ذرہ برابر بھی اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں، اس کو جنت میں بھیج دو، اور جس کے برے اعمال اس کی نیکیوں سے زیادہ ہیں اس کو جہنم میں بھیج دو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہی دنیا سب کچھ ہے اور آخرت واخرت کچھ نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے کاش تو دیکھے جب وہ اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ اٹھنا حق نہیں ہے؟ قالوا بلى ربنا، کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، اللہ فرمائے گا پھر عذاب چکھو اس چیز کے سبب جو تم کفر کرتے تھے۔ اللہ کے سامنے انہیں روک لیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سارے دست بستہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا ہاں بھائی اب بتاؤ، یہ جو تم دنیا میں کہتے تھے کہ کوئی قبر نہیں ہونی، کوئی قیامت نہیں ہونی، کوئی آخرت نہیں ہونی، کوئی جنت نہیں ہونی، کوئی جہنم نہیں ہونا، کوئی اعمال کا وزن نہیں ہونا، اب بتاؤ کیا یہ بات سچی تھی یا جھوٹی تھی جو میرے پیغمبروں نے کہی؟ تو کہیں گے اللہ کی قسم یہ بات سچی تھی۔ اللہ فرمائے گا پھر تم وہ موقع ضائع کر چکے اور وہ گولڈن چانس تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب تمہارا انجام یہی ہے کہ تم جاؤ اور جہنم کے عذابوں میں داخل ہو جاؤ اور اپنے کفر و جحود اور انکار اور ناشکری کے باعث اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، یقیناً تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ جانا۔ اللہ کی ملاقات ہر انسان کرے گا، لیکن اللہ کا دیدار صرف مومن کو ہوگا، کافر کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ کافر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا چہرہ انور کافروں کے سامنے نہیں کھولیں گے،
صرف مومنوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر اور غصے ہو کر بڑے روبدار آواز میں ان سے بات کرے گا، جس سے وہ کانپنے لگ جائیں گے اور ان کی جان نکلنے لگ جائے گی۔ لیکن ہر ایک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اقتطع مال اخیہ المسلم بیمین فاجر لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ فرمایا جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال دبائے، کل اللہ کے ساتھ وہ اس طرح ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر بہت سخت ناراض ہوگا۔ تو کافر اور فاسق اور فاجر اللہ کے ساتھ اس طرح ملاقات کریں گے کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہوگا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک، قالوا یا حسرتنا، کہیں گے ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس چیز پر جو ہم نے کوتاہی کی اس زندگی میں۔ انسان سوچتا ہے کہ فجر کی نماز بعد میں پڑھ لیں گے، لیٹے رہو، لیکن کل قیامت کے دن کہے گا کہ افسوس میں نے اس وقت سے فائدہ نہ اٹھایا، اور اگر میں مسجد چلا جاتا اور اللہ کا حکم مان لیتا تو آج مجھے بھی یہ نعمتیں ملتی جو نمازیوں کو مل رہی ہیں۔ فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار رہو، برا ہے وہ جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال کل قیامت کے دن اس کے لیے سواری بن جائیں گے، اور اس کے برے اعمال اس کے لیے بوجھ بن جائیں گے جو اس کے اوپر سوار ہو جائیں گے، اور اسی بوجھ کے ساتھ اس کو جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ ترجمہ ایک بار پھر، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ دیکھیں جب روکا جائے گا انہیں جہنم پر۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو کہیں گے اے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہو جائیں گے ایمانداروں میں سے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جسے وہ چھپاتے تھے پہلے اس سے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر وہ لوٹا دیے جائیں تو وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ مگر ہماری دنیا کی زندگی۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے کاش کہ آپ دیکھیں ان کو جب وہ اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، فرمائے گا اللہ کیا یہ حق نہیں ہے؟
قالوا بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا پھر چکھو عذاب کو اس چیز کے سبب جو تم کفر کرتے تھے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ سمجھا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، جہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے کوتاہی کی اس کے بارے میں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار برا ہے وہ بوجھ جو اٹھاتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.